میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، جب سے یہ انسانوں کی کائنات بنی ہے تو تب سے لے کے آج تک خیر اور شر کے درمیان ایک معرکہ، ایک جنگ جاری ہے۔ اور اسی سلسلے میں آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو ان کے نظریے سے یہ آخری بنیاد پڑی اس معرکے کی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ تو باقاعدہ جو جنگ شروع ہوئی وہ بدر کے میدان سے شروع ہوئی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پہ آ کے وہ پورے کے پورے جزیرہ جو عرب ہے وہاں تک الحمدللہ اسلام کا، توحید کا اور سنت کا نظام جو ہے وہ قائم ہوا۔ لیکن جو آخر ہونا ہے اس کا، وہ ایک جھوٹے مسیح جو کہ دجال ہے اور جو سچے مسیح جو کہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اس معرکے سے اس جنگ کا جو ہے وہ خاتمہ ہونا ہے۔ اور اس کے بعد ظاہری بات ہے تقریباً 40 سال کے لیے خلاف منہاج النبوت جو ہے وہ اس پوری کی پوری کائنات پہ قائم ہونا ہے، اور اس کے بعد اس زمین کا خاتمہ ہو جانا ہے۔ تو جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شروعات جو ہے جنگ کے طور پہ باقاعدہ وہ بدر سے ہوئی، ویسے ہی اس آخری معرکے کی شروعات جو کرنے والے ہیں میرے بھائی وہ امام مہدی رحمہ اللہ ہے۔ یعنی ان سے اس آخری معرکے کی شروعات ہوگی جو کہ خاتمہ ہوگا کس کے ساتھ؟ وہ دجال کے ساتھ اس معرکے کا جو ہے باقاعدہ طور پہ خاتمہ ہو جائے گا۔ تو آخری زمانہ اس عنوان سے ہمارا کستوار ایک دروس کا سلسلہ جاری ہے، جس میں آج ہم انشاءاللہ امام مہدی کے ظہور کے متعلق کچھ نہ کچھ چیزیں دیکھیں گے۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے، بڑا اہم نکتہ ہے کہ دیکھیں خیر جو ہے وہ کس کی جانب سے ہے میرے بھائی؟ اللہ کی جانب سے، یہ ہمارا عقیدہ، اور شر جو ہے وہ ہمارے اپنے نفس کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو جب بھی خیر بظاہر دنیا کے اندر ہارتی ہوئی نظر آتی ہے میرے بھائی، تو اللہ رب العزت لازماً، یہ اللہ کی سنت ہے، کسی کو بھیجتا ہے جس کی وجہ سے خیر دوبارہ شر کے اوپر کیا وہ غالب ہو جائے۔ یعنی جب جب ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ دنیا کو یہ جملے بولنے لگتی ہے کہ نیکی کا دور ہی نہیں رہا، اب تو حیا کا دور ہی نہیں رہا، اب تو سب کچھ ختم ہوتا نظر آتا ہے، اب تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کبھی وہ دور واپس آئے گا جو رسول اللہ کا دور تھا، جب یہ والے جملے بولنے لگتے ہیں تو کیا ہے کہ خیر جو ہے وہ مغلوب ہو گئی ہے اور شر جو ہے وہ غالب ہو گیا۔ اور ظاہری بات ہے خیر کون ہے میرے بھائی؟ اس کا سرچشمہ کون ہے؟ اس کو دنیا میں قائم کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو اللہ کی یہ سنت ہے، پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ کسی کو بھیجتا ہے۔ شروعات میں وہ انبیاء ہوتے تھے، اور نبیوں کے بعد وہ کیا ہیں؟ جن کو ہم مجدد بولتے ہیں، کہ وہ آ کے باقاعدہ طور پہ مسلمانوں کے اندر ایک تحریک کو بیدار کرتے ہیں، مسلمانوں کو جمع کرتے ہیں، اور حق اور باطل کا معرکہ ہوتا ہے جس میں مسلمان جیتنے کے بعد ایک مکمل طور پہ فتح غالب کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ، ایسی ایک شخصیت آتی ہے جو پوری کی پوری امت کے دوبارہ سے ایک حرارت بھر دیتی ہے، پوری کی پوری امت کے اندر دوبارہ سے نظام کو کھڑا کر دیتی ہے۔ لیکن یہ آخری مرتبہ جب ہوگا تو وہ کون ہوں گے میرے بھائی؟ جن سے یہ شروعات ہوگی وہ امام مہدی رحمہ اللہ ہے، ان سے اس کی شروعات ہوگی، اس لیے قیامت کی نشانیوں میں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اور تیسری بات جو اہم ہے یہ کہ جو قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں، جیسے کہ دجال ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یاجوج ماجوج ہیں، تو یہ بڑی نشانیوں کے اندر علماء اس کا تذکرہ نہیں کرتے، بلکہ علماء کہتے ہیں کہ چھوٹی نشانیاں جب ختم ہوتی ہیں اور بڑی نشانیاں جب شروع ہوتی ہیں تو ان کو جوڑنے والی جو شخصیت ہے وہ امام مہدی رحمہ اللہ ہے۔ یعنی چھوٹی نشانیاں ختم ہو جائیں اور اب بڑی شروع ہونے جا رہی ہیں، تو یہ شروعات کرنے والی شخصیت جو درمیان میں کھڑی ہے وہ کون ہے؟ وہ امام مہدی رحمہ اللہ ہے۔ یعنی ان سے بعد اب فوراً کون آتا ہے؟ دجال آتا ہے، پھر دجال کے بعد فوراً عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، ان سے وہ شروعات ہوتی ہے۔ اور ہماری امت کے اندر ایسے بھی میرے بھائی لوگ پیدا ہوئے، میں صرف یہ اس لیے بتا رہا ہوں، ظاہری بات ہے آن لائن آپ کہیں پہ اس چیز کو پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں، مطلب ایک خاص طبقہ ہے، امام مہدی ہے ہی نہیں ہے، ان کا کوئی تصور اسلام کے اندر موجود نہیں، جیسے کہ غامدی صاحب نہیں مانتے اس چیز کو، وہ کہتے ہیں ہے ہی نہیں ہے، وہ آئے تھے، اب وہ آنا ہے قیامت سے پہلے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ہی مہدی ہیں، یعنی یہ مہدی کا علیحدہ سے کوئی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ تو صرف اس چیز کو واضح کرنے کے اہل سنہ والجماعہ کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ باقاعدہ ایک شخصیت جن کا نام ہے محمد ابن عبداللہ، وہ باقاعدہ ایک شخصیت کے طور پہ امت کے اندر کے ریفارمر کے طور پہ وہ لازم آئیں گے۔ اور 50 کے قریب احادیث ہیں جو مروی ہیں، جن میں سے 28 احادیث وہ صحیح روایات ہیں، حسن روایات ہیں جو باقاعدہ طور پہ اتھینٹک ہیں، جو امام مہدی کے بارے میں اپنے کیس کو مضبوط کرتی ہیں۔ تو اب انشاءاللہ چند سوالوں کے جوابات کے تحت ظاہری بات ہے وہ واضح بھی ہو جائے گا اور ان سوالوں کے جواب بھی مل جائیں گے۔ سب سے پہلا سوال کہ وہ کون ہیں، دوسرا ان کا ظہور کب ہوگا، تیسرا کہ ان کے ظہور ہونے کے بعد یعنی ان کا دور حکومت کیسا ہوگا، چوتھا ان کے سپورٹرز کون ہوں گے، پانچواں وہ جنگیں کون سے لڑیں گے، اور چھٹا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیسے ملیں گے۔ اور آخری ظاہری بات ہے کچھ جھوٹے مہدی بھی جو ہیں ابھی تک آ رہے ہیں، سوڈان کے اندر ابھی بھی ایک باقاعدہ تحریک چلی ہوئی ہے جھوٹے مہدی کے بنیاد کے اوپر،
تو وہ جھوٹے مہدی جو آتے ہیں میرے بھائی، وہ کس بنیاد کے اوپر یہ کلیم کر دیتا ہے کہ بھئی ہم ہیں وہ مہدی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی پیشن گوئی کی تھی؟ تو سب سے پہلے یہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ عرب کا ایک بادشاہ جو کہ قریش سے ہوگا، ایک ایسا آدمی بنے گا جو میرے اہل بیت میں سے ہوگا اور اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، یعنی کہ ان کا نام بھی محمد ہوگا اور میرا نام بھی محمد ہے، اور وہ میرے ہی خاندان سے ہیں، اہل بیت سے ہیں۔ اور دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل بیت میں سے کہاں سے ہوں گے؟ یعنی عباس کی طرف سے ہوں گے، میرے چاچا کی طرف سے ہوں گے، میری بیویوں کی طرف، کس کی طرف سے ہوں گے؟ وہ آپ نے فرمایا وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے ہوں گے۔ اس لیے ہمارے ہاں ان کا نام جو مکمل بنتا ہے وہ محمد ابن عبداللہ الحسنی العلوی رحمہ اللہ بنتا ہے، یعنی وہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ اور ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ نے بڑا پیارا یہ ایک نقطہ نکالا کہ وہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے کیوں ہیں۔ اس کی ایک وجہ کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے لیے اور امت کے اتحاد کے لیے اپنی حکومت کو چھوڑ دیا تھا اور حکومت بنو امیہ کے حوالے کر دی، جس کی وجہ سے پوری کی پوری امت دوبارہ سے متحد ہوئی اور دوبارہ سے وہ ایکسپینشن شروع ہوا جو کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد رک گیا تھا۔ وہ دوبارہ سے امت جو پھیلی اور اسپین تک پہنچ گئی۔ اس کی ایک وجہ کون ہے؟ وہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ ان کو نوازنے کے لیے، کیونکہ ہمارے نبی کی حدیث ہے آپ جب اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑتے ہیں اللہ اس سے اعلیٰ اور افضل شے آپ کو عطا کرتا ہے۔ تو جیسے انہوں نے متحد کیا تھا تو آخر میں بھی متحد کرنے والا امت کو انہی سے خاندان سے آئے گا جن کا نام ہوگا محمد ابن عبداللہ الحسنی العلوی رحمہ اللہ تعالی۔ دوسری کہ ان کا ظہور وہ کب ہوگا؟ لیکن 4 باتیں ہیں کہ یہ جب چیزیں ہونے لگیں تو لازم ہے کہ اس کے بعد یعنی کہ وہ واضح ہوتا ہے حدیث کی بنیاد پہ کہ امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے باذن اللہ۔ پہلی شے جو شام کا علاقہ ہے، یعنی شام کے اندر سیریا بھی آتا ہے، عراق بھی آتا ہے، فلسطین بھی آتا ہے، ترکی کا ایک چھوٹا سا علاقہ آتا ہے، لبنان آتا ہے، اردن کا بھی کچھ علاقہ، یہ بہت بڑا ایک علاقہ ہے۔ اس علاقے کے اندر جنگ و جدال ہے، سول وارز ہیں، اور زیادہ جو بڑی پاور ہے اس کے اندر وہ کفر ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہوگا وہ ان کے مطابق ہوگا، مسلمانوں کی وہاں پہ کچھ چلتی نہیں ہے۔ تو یہ شام کا یہ سارے کا سارا علاقہ اس انداز میں ہو تو یہ وہ وقت ہے جب امام مہدی نے آنا ہے۔ ایک دوسرا جو رائل فیملی ہے سعودی عرب کی، یعنی اب سعودی عرب ہے، اس وقت تو حجاز تھا، حجاز یعنی مکہ مدینہ، اس کی جو رائل فیملی ہے یعنی جو دربار ہے، جو حکومت ہے، ان کے درمیان گدی کی جنگ ہے۔ ان کے درمیان کیا ہوگی میرے بھائی؟ گدی کی جنگ شروع ہو جائے گی۔ اور تیسری اسی کی وجہ سے کیا چیز ظاہر ہوگی کہ اب لیڈرشپ کس کو ملے، یعنی یہ اختلاف چل رہا ہے کہاں پہ؟ جو آج کا سعودی عرب کا علاقہ ہے وہاں پہ یہ اختلاف چل رہا ہوگا گدی کس کو ملے جو سیاسی اور مذہبی ہر ایک شخصیت کو ایک جگہ پہ جمع کر دے، یہ کون ہوگا؟ یہ اختلاف چل رہا ہے بہت زیادہ۔ اور چوتھا اور آخری کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ امام مہدی کلیم کریں گے ہاں بھی میں آ گیا آ جاؤ سارے، نہیں، بلکہ ایک رات کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو الہام کرے گا، رات ہی اللہ تعالیٰ ان کو یہ الہام کرے گا، جس کے بعد دنیا کو بھی یہ احساس ہوگا، یعنی کہ اس وقت کا جو حجاز ہے، اس وقت کے جو علماء ہیں، اس وقت جو عقل رکھنے والے، شعور رکھنے والے، حکومت رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو یہ احساس ہوگا کہ یہی ہیں جن کو امت کی باغ دوڑ سنبھالنی چاہیے، ان کو خلیفہ بننا چاہیے۔ یہ ایک رات میں اللہ تعالیٰ الہام کرے گا، وہ کیا ہوگا واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں کیا چیز پیدا کرے گا، ان کا دل کیسے مضبوط کرے گا، دنیا کے اندر کیسے، یہ راتوں رات ہونا ہے کہ اگلے روز لوگوں نے یہ چاہنا کہ آپ ہی ہیں جو ہمارے لیڈر بنیں گے۔ تو یہ 4 باتیں، اور 5ویں اور سب سے بڑی بات ان کا جو پروف ہوگا کہ یہی امام مہدی ہیں، تو باقی تو کوئی بھی اٹھ کے یہ ساری کی ساری میرے بھائی اسکرپٹ بنا سکتا ہے، لیکن وہ سب سے بڑا پروف کیا ہوگا کہ ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے شام سے ایک لشکر چلے گا اور مدینہ کے قریب ایک جگہ ہے بیضاء، وہاں پہ وہ دھس جائے گا۔ جب وہ دھسے گا یہ سب سے بڑا دلیل ہوگی، سب سے بڑا پروف ہوگا یہی امام مہدی ہیں۔ تو اس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی اہل بیت میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مہدی ہمارے اہل بیت میں سے ہوگا اور اللہ اس کی خلافت کا انتظام ایک ہی رات میں کرے گا، یعنی رات ہی کو اللہ تعالیٰ کیا کرے، الہام کرتا ہے ان کے دل پہ، ان کے دل میں شرح صدر ہو ساتا ہے کہ اللہ میرے سے کچھ کام لینا چاہتا ہے، اور جب وہ یہ رات صبح اٹھیں گے تو دنیا ساری ان کے پیچھے ہے کہ بھائی آپ نے ہمارا لیڈر بننا ہے۔ یہ نشانی ہوگی کہ راتوں رات اللہ تعالیٰ نے کیا کری ہے، کایا پلٹ دی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں جواز صاحب راتوں رات کیسے ہو جاتا ہے، یہ بڑا سننے کا جملہ ہے۔ یہ معروف شخصیت ہوں گے، لوگ ان کو جانتے ہیں، لوگ ان کو پہچانتے ہیں، ان کا نام چلتا ہے، ان کی بات چلتی ہے، لیکن وہ بہت سارے لیڈرز ہیں، وہ بہت سارے لوگ ہیں، وہ بہت سارے عقل و شعور والے لوگ ہیں۔ یہی کیوں وہ رات کو ہی ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے میرے بھائی بالکل ایک انجان آدمی ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے، ریڑھی بیچ رہا ہے،
وہ کھجوریں بیچ رہا سعودی عرب کے اندر، ایسا بندہ اٹھ کے کہے کہ اب میں امام مہدی، نہیں، ایسا نہیں ہے میرے بھائی. یہ ایک معروف شخصیت ہے، پولیٹیکل آدمی ہے، لوگ ان کی بات کو سنتے ہیں، لیکن لوگ بہت ساری لوگوں کی باتیں سنتے ہیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں، پی ٹی آئی بھی ہے، نون لیگ بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، یعنی کہ پاکستان 70 جماعتیں ہیں. ان ہر جماعت کا کوئی نہ کوئی کیا سربراہ تو ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی لوگ اس کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، سنتے ہیں، دنیا جانتی ہے ان کو. لیکن ان میں سے وہ ایک کون ہے جو امام مہدی بن جائے؟ یہ راتوں رات ہوگا. یہ بڑی اہم بات ہے. دوسری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، ایک خلیفہ کی وفات کے اوپر باقاعدہ لڑائی شروع ہو جائے گی. کس کے خلیفہ؟ عرب کے خلیفہ کی وفات کے اوپر کیا ہو جائے گی؟ لڑائی شروع ہو جائے گی. اسی لمحے کے اندر بنو ہاشم کا ایک آدمی، لیڈرشپ اس کو سونپ دی جائے گی. اور وہ کون ہوں گے؟ وہ امام مہدی ہوں گے جن کو یہ لیڈرشپ سونپ دی جائے گی. اور آپ سے فرمایا کہ حجر اسود، یعنی جو پتھر ہے، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان باقاعدہ لوگ اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. یہاں پہ میرے بھائی بڑے 2-3 کمال نقطے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے ابھی جو بھی کون بھائی ماشاءاللہ سعودی عرب ہو کے آیا ہے کوئی بھائی یہاں پہ، آپ کو لگتا ہے میرے بھائی جتنی ادھر پولیس ہوتی ہے، یعنی آپ کو پتہ ہے حرم کی اپنی آرمی ہے، یعنی حرم جو ہے، جو کعبہ ہے یا مدینہ، اس کی اپنی فوج ہے چھوٹی سی، سمجھ رہے ہیں؟ اور خاص طور پہ وہ سب سے زیادہ کہاں پہ ہوتی ہے میرے بھائی؟ مسجد نبوی کے قریب، یعنی کہ وہ قبر کے قریب. اور دوسرا یہاں پہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ کعبہ کے قریب. اور کعبہ کے قریب اتنی بڑی بیعت، وہاں پہ تو 4 بندے اکٹھے ہو جائیں نا، صرف کھڑے ہو جائیں میرے بھائی، یہ توڑلا چھڑن کے، وہاں پہ تو امام میرے بھائی کو ایسی گفتگو کر دے اس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں. اس سے صاف طور پہ ظاہر ہو رہا ہے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ نظام ختم ہو چکا ہوگا. یعنی سعودی عرب کا جو کرنٹ نظام ہے وہ نظام نہیں رہے گا. جبھی تو لوگ اتنی بڑی تعداد کے اندر کیا کریں گے میرے بھائی؟ اس جگہ پہ باقاعدہ بیعت کریں گے، لوگوں کو بلائیں گے آؤ بیعت کرو. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ابھی کا نظام ہے وہ یہ بیعت کرنے دے گا؟ ابھی کا نظام یہ صرف بولنے بھی دے گا کہ بھائی کسی نے بیعت کرنی ہے، وہ تو فلسطین کے بارے میں بات نہیں کرنے دیتے، تو یہ کیسے کرنے دیں گے؟ یہ ایک چیز واضح ہو رہی ہے. دوسری چیز جو واضح ہو رہی ہے یہاں پہ وہ کیا ہے کہ لیڈرشپ کا فقدان پیدا ہو گیا ہے. یعنی لیڈرشپ، کیونکہ وہ کنگ مرا ہے نا، اب اس کنگ کے مرنے کے بعد اگلا ایسا کون کنگ ہے جس پہ سارے متفق ہوں؟ وہ متفق نہیں ہو رہے. اور آپ کو بڑی عجیب بات بتاؤں، اب شروع ہوا ہے کہ حج کے موقع پر خاص طور پہ علماء کہتے ہیں کہ یہ حج کا موقع ہوگا شاید، واللہ عالم. اس کی وجہ کیا ہے کہ حج کے موقع پر ابھی بھی پوری دنیا کے جو علماء ہیں ان کی ایک باقاعدہ کانفرنس ہوتی ہے ابھی بھی سعودی عرب میں، ابھی بھی. اور وہاں پہ اس اختلاف کو اجاگر کیا جائے گا کہ بھائی لیڈر کون بنے. اور انہی کے اندر سے میرے بھائی یہ چیز اللہ تعالیٰ راتوں رات کیا کرے گا؟ ان کے اوپر یہ عیاں کرے گا بھائی وہ کون ہونے چاہیے؟ وہ مہدی ہونے چاہیے جو کہ اس کے اندر آئیں اور پھر پوری دنیا کے علماء کیا کریں؟ ان پہ متفقہ طور پہ یہ ثابت کر دیں کہ یہی کون ہے؟ مہدی، اور ہمیں انہی کو اختیار کرنا ہے. اس لیے دوسری روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نظام کیونکہ خراب ہو گیا، گڑبڑ ہو گیا، تو امام مہدی پہلے مدینہ میں ہوں گے، یہ صحیح روایت ہے. اور مدینہ سے وہ بھاگ کے کدھر کی طرف آئیں گے؟ وہ مکہ کی طرف آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پیچھے اتھارٹیز ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ بھائی یہ بندہ کیا ہو، یہ فرنٹ لائن پہ آئے. یعنی ابھی وہ امام مہدی ثابت نہیں ہوئے، لیکن وہ نہیں چاہتے کہ یہ بندہ کہ فرنٹ لائن پہ آئے، مین پہ آئے، وہ یہ نہیں چاہتے. اس لیے باقاعدہ ان کو لوگ پکڑنے کے لیے پہلے مدینہ جائیں گے، لیکن وہ بھاگ کے کہاں پہ آئیں گے؟ مکہ کے اندر آ جائیں گے. تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے واضح ہو رہا ہے. اب جب یہ وہاں پہ موجود ہوں گے، لوگ باقاعدہ ان کو گھر سے نکال کے لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور لا کے ان کو کہاں پہ لائیں گے میرے بھائی؟ حرم کے بالکل سامنے، تاکہ یہ چیز گواہ ہو جائے، امت گواہ بن جائے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہ میرے بھائی خلیفہ نہیں بننا چاہتے، یہ نہیں چاہتے کہ امت کی باغ دور مجھے سنبھالی جائے. اور یہ مومن کی نشانی ہے. مومن لیڈرشپ سے بھاگتا ہے. جب یہ کہا جائے کہ مجھے دو، یہی میرے بھائی ہمارے نبی نے فرمایا اس کو نہیں دینی ہے، اس کو دینی ہے میرے بھائی جو اس سے بھاگتا ہے لیکن کمپیٹنٹ ہے، وہ اہل ہے اس چیز کے لیکن اس سے بھاگتا ہے. یہ وہ بندہ ہے جو کینڈیڈیٹ ہے میرے بھائی اس چیز کا کہ اس کو خلافت دی جائے، اس کو حکومت دی جائے. اور یہ بھی امام مہدی کے اندر ہوگا کہ وہ نہیں چاہیں گے. لوگ باقاعدہ منٹ ترلے پہ اتر آئیں گے، زبردستی ایموشنلی بلیک میل کریں گے ان کو کہ آپ کے علاوہ اب کوئی نہیں جس پہ سارے متفق ہو جائیں. تو پھر وہ ہاتھ آگے بڑھائیں گے، بیعت ہونا شروع ہوگی، اور پورے کا پورا جو حرم ہے، ظاہری بات ہے، وہ سارے کے سارے لوگوں کو بلائیں گے کہ آپ یہاں پہ آ کر کریں، بیعت کریں. چوتھی بات جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جو کہ صحیح مسلم کی، یہ دونوں حدیثیں صحیح مسلم کی ہیں، یعنی یہ زیادہ اتھینٹک ہو جاتا ہے اس معاملے کے اندر. وہ کیا ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے میرے بھائی؟ کرنٹ جو نظام ہے سعودی عرب کے اندر، ساری بیسز کس کی ہیں؟ امریکہ کی ہیں. یعنی جو بھی ان کے پاس ہتھیار ہیں اس وقت، سارے کے سارے ہتھیار کتنے ہیں؟ امریکہ کے ہیں. اور امریکہ کے باقاعدہ وہاں پہ کیا ہوائی اڈے موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ تو باقاعدہ اسرائیل کے درخت لگا رہے ہیں، جن درخت کے پیچھے یہودی چھپے گا، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف وہ درخت نہیں بتائے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے، باقی ہر شے بتائے گی کہ ہمارے پیچھے مار دو اس کو. تو یہودیوں نے اس درخت کی کاشت زیادہ کر دی ہے، سبحان اللہ.
تو آپ کو لگتا ہے کہ یہودیوں کی نظر نہیں ہے کہ ان کا مسیحا، ان کا امام مہدی، ان کا امام مہدی آ جائے اور ان کو خبر تک نہ ہو؟ تو جیسے ہی میرے بھائی یہ بیعت شروع ہوگی تو ڈیفینیٹلی خبر جو ہے وہ ان تک بھی پہنچی ہے، اور یہ جو رائل ایلیٹ ہے، حکومت ہے، یعنی ان کو بھی سمجھ آ گیا خلیفہ چن لیا پبلک نے. یعنی یہاں پہ ایک اور بھی بڑی بات ہے، بادشاہت بھی ٹوٹے گی سعودی عرب کے اندر، کیونکہ یہ پبلک چن رہی ہے. یہ ایسی کوئی شورا نہیں بن رہی ہے میرے بھائی، بلکہ عوام نے کیا کیا ہے، کنگ چنا ہے، عوام نے جو ہے بادشاہ چنا ہے، عوام نے جو خلیفہ چنا ہے. تو ان کو بھی میرے بھائی اس کی دقت ہے، اور ظاہر بات ہے کفر کی دنیا کو بھی کیا ہے اس کی دقت ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث کہ آپ نے فرمایا اس گھر میں یعنی بیت اللہ کے اندر ایک لشکر جو ہے وہ پناہ لے گا، اور یہ لشکر کس کا ہے؟ اس حدیث کے مطابق وہ امام مہدی کا ہے. اور نہ ان کے پاس زیادہ بڑی فوج ہے، نہ ان کے پاس ہتھیار ہے، نہ ان کے پاس طاقت ہے، کیونکہ جو کرنٹ حکومت ہے وہ بھی خلاف ہے، اور ظاہر بات ہے مغرب تو ویسے ہی خلاف ہے. تو کیا ہوگا، ان کے اوپر حملے کے لیے شام سے لشکر چلے گا، یعنی ان کو خبر مل گئی ہے ان کا مہدی آ گیا تو رگڑ دو. اب وہ جب مدینہ کے قریب پہنچے گا، وہاں پہ جگہ ہے بیضا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیت اللہ سے 400 کلومیٹر ہے، اور مدینہ سے تقریباً 40 کلومیٹر کے قریب ہے، یعنی مدینہ کے قریب ہے، مکہ سے دور ہے. جب وہاں پہ یہ لشکر پہنچے گا تو آگے والا جو لشکر ہے، یعنی ایک لشکر آگے ہوتا ہے ایک لشکر پیچھے ہوتا ہے، تو پیچھے والا سارے کا سارا اندر دھنس جائے گا، زمین پھٹے گی اور یہ سارے کا سارا لشکر اندر دھنس جائے گا. جو دوسرا لشکر وہ حیران ہوگا، وہ بھاگے گا اس کی طرف، یہ کیا ہوا ہے؟ تو وہ دوسرا لشکر بھی زمین کے اندر کیا دھنس جائے گا. صرف ایک بندے کو اللہ بچائے گا، یہ اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کا پلان ہے. اور وہ جو بندہ بچے گا وہ رپورٹ کرے گا واپس جا کے، اور جہاں پہ وہ رپورٹ کرے گا اس وقت وہ علاقہ اسرائیل کے پاس ہے. سبحان اللہ. اور وہ جو بندہ، کیونکہ شام کے اندر فلسطین بھی آتا ہے نا، اور ابھی جو فلسطین ہے وہاں پہ اسرائیل بھی ہے، آپ گزارش سمجھ رہے ہیں. تو اس کی رپورٹ کے بعد میرے بھائی یہ دنیا میں جنگل کی آگ کی طرح بات پھیل جائے گی کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، کیونکہ اس نشانی کے لیے پوری دنیا انتظار کر رہی ہے. کیونکہ یہ وہ نشانی ہے جو صرف اور صرف امام مہدی کے لیے ہونی ہے، کہ یہ جو جگہ بیضا اتنی بڑی وادی ہے، اس وادی نے سارے کے سارے دشمن نے کیا ہونا ہے، دھنس جانا ہے. اور جب وہ دھنسے گی تو ظاہری سی بات ہے، ہمارے نبی نے فرمایا اس میں کچھ مسلمان بھی ہوں گے. یعنی وہ جو حملہ کرنے آ رہے ہیں وہ تو ایسے سمجھیں کہ کوئی دہشت گرد کی کارروائی ہو رہی ہے، سمجھ رہے ہیں، جو کہ آج کے معاشرے میں ہوتا ہے، وہ تو یہی سمجھ رہے ہوں گے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگی یا رسول اللہ، ان میں تو کچھ مسلمان بھی ہوں گے، اس میں تو کچھ یعنی ایسے بھی لوگ ہوں گے جو یہ نہیں چاہتے، زبردستی لائے گئے ہوں. آپ نے فرمایا اس وقت تو وہ دھسیں گے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ معاملہ ان کی نیتوں کے مطابق کرے گا. یعنی زبردستی لائے گئے ہیں یا ویسے لائے گئے ہیں. تو یہاں سے علماء ایک اور بات کہتے ہیں، صحبت کا اثر ہوتا ہے. اگر آپ گندوں کے ساتھ ہیں تو عذاب تو آپ کے اوپر آئے گا، اگر آپ اچھوں کے ساتھ ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا. تو یہ جو واقعہ میرے بھائی، یہ کیا ہوگا، یہ جنگل میں آگ کی طرح پھیلے گا. اب حکومت بھی ان پہ ہاتھ ڈالنا چھوڑ دے گی، ظاہر بات ہے وہ بھی ان کو قبول کرنا پڑے گا کیونکہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف کفر کو بھی بات یہ پتہ چل گیا کہ یہی کون ہے، امام مہدی. اب دو کمپینز چلیں گی، ایک کمپین چلے گی امام مہدی کی کہ یہ اپنے جھنڈے کے نیچے کیا کر رہے ہیں، مسلم دنیا کو جمع کر رہے ہیں. اور دوسری کمپین چل رہی کفر کی کہ وہ ان کے خلاف کیا کر رہے ہیں، ایک پوری کی پوری پلاننگ کرنا شروع کریں گے کہ ہم نے ان کو ختم کرنا ہے. اور ان کی پلاننگ کیا ہے کہ ہم نے خلافت منہاج النبوہ کا نظام جو ہے وہ دوبارہ وہ قائم کرنا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے جو حکومت کس انداز سے ہوگی. آپ نے فرمایا کہ امام مہدی کی شکل و صورت بھی بتائی. سبحان اللہ. ان کا ماتھا بڑا ہوگا، یعنی یا تو ان کی پیشانی بڑی ہے یا ان کے آگے کے بال نہیں ہیں، اور ان کی ناک جو ہے وہ چپٹی ہوگی، یعنی نوکدار ناک ہوگی ان کی. اور آپ نے فرمایا 7 سال تک وہ حکومت کریں گے، یعنی 7 سال تک وہ مسلمانوں کی قیادت کریں گے، 7 سال تک وہ بادشاہ رہیں گے. تو 7 سال بعد کیا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو امام مہدی پیچھے ہٹ جائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام چارج کو سنبھال لیں گے. تو امام مہدی کی کل زندگی کا مقصد سب کچھ جمع کر کے عیسیٰ کو دینا ہے. سمجھ رہے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے میدان کو سیٹ کرنا ہے. جب سارا کچھ سیٹ ہو جائے تو سب کچھ کس کے حوالے کر دینا بھائی، عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے خلافت کو قائم کرنا ہے. دوسری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا زمانہ یہ عدل و انصاف سے دنیا کو ایسے بھر دیں گے جیسے ظلم اور قتل و غارت سے دنیا بھری ہوئی ہوگی. یعنی جس انتہا پہ قتل و غارت اور ناانصافی کا نظام ہے، دیکھیں 100 سے زائد ملک میرے بھائی کہتے ہیں فلسطین کو مانو، فلسطین کے حقوق کو مانو. 100 سے زیادہ ملک UN کے اندر کہتے ہیں. امریکہ آتا ہے اور کہتا ہے ویٹو کر دیتا ہے. ویٹو کیا ہوتی ہے، ایک ایسا ووٹ جو 100 کو ختم کر دے، اس کو ویٹو کہتے ہیں. اور امریکہ کہتا ہے میں کہتا ہوں نہیں کرنا. تو 100 ملک کے ووٹ پیچھے ہو جاتے ہیں، کل امریکہ کا آگے ہو جاتا ہے. یہ انصاف دنیا کا. یعنی انصاف کیا ہوگا، جس کے پاس ڈنڈا ہے بس وہ انصاف ہے. میں نے کہہ دیا نا اس لیے صحیح ہے، میں نے کہہ دیا اس لیے حق ہے. لیکن جب امام مہدی آئیں گے وہ کیا کریں گے، ظلم کا جو نظام ہے اس کو انصاف سے بدل دیں گے. مسلمانوں کے لیے نہیں، دنیا کے لیے، کافر کے لیے بھی.
مسلمانوں کے لیے بھی، سب کے لیے کیا ہوگا؟ انصاف کا نظام۔ اور دوسرا، معاشی صورتحال اس انتہا کی ہوگی، ہمارے نبی کی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ تمہارے اندر ایک ایسا قریشی لیڈر پیدا ہوگا، یعنی امام مہدی، جو لوگوں میں اتنا بانٹے گا کہ گنے گا بھی نہیں۔ یعنی کوئی بندہ آ گیا نا، یہ سارا میں لے لوں، لے لو، یعنی اتنا مال ہے میرے بھائی، اتنا مال ہوگا مسلمان، کس کی وجہ سے؟ مال غنیمت، کیونکہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی کیا کر رہے ہیں میرے بھائی؟ یہ جنگیں کر رہے ہیں، اور اس جنگوں سے جو مال حاصل ہو رہا ہے یہ کیا کریں گے؟ کیونکہ یہ خلیفہ ہیں، یہ راشدون کے اندر آتے ہیں، یعنی مہدی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ، تو یہ کیا کریں گے؟ ایک ٹیڈی پیسہ اپنے پاس نہیں رکھتے بلکہ امت کے اندر تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو یہ دو نشانیاں بھی ہمارے نبی نے بتائی، ایک معاشی خوشحالی ہو جائے گی، اور دوسرا انصاف کا نظام ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ اور حکومت کتنی ہے؟ 7 سال۔ اس سے بعد یہ دیکھیں، یہ بڑا کمال نکتہ ہے، دیکھیں اب نا پوری دنیا کا، ابھی آپ نقشہ اپنے ذہن میں سوچیں، ٹھیک ہے، پوری دنیا کا، تو آپ کہہ لیں کہ جو سینٹرل، جو ہیڈ کوارٹر اس وقت بنا ہوا ہے وہ کہاں پہ ہے میرے بھائی؟ حجاز کے اندر۔ حجاز کیا ہے؟ مکہ مدینہ، کیونکہ امام مہدی کیا ہے؟ وہاں پہ موجود ہے، اور یہ دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی جنگیں کرتے ہوئے، کیونکہ ظاہری بات ہے ان کو کوئی قبول نہیں کر رہا ہے، ان کو کوئی برداشت نہیں کر رہا ہے، اور دنیا پوری سے لوگ کیا کر رہے ہیں، چاہے وہ افریقہ ہے، چاہے وہ یورپ ہے، چاہے وہ پاکستان ہے، انڈیا ہے، ہر طرف سے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ان کی بیعت کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ہیڈ کوارٹر اب کہاں پہ ہے؟ وہ مکہ میں ہے، اور یہ یہاں سے مارچ کرتے آگے جا رہے ہیں، لیکن ان کی سربراہی کے اندر پوری دنیا میں چھوٹی چھوٹی جنگیں ہو رہی ہیں۔ اب یہ سننے کی بات ہے میرے بھائی کہ ان کے دور میں جو سب سے بڑی جنگ ہونی ہے، جس کو ملحمۃ العظمیٰ کہتے ہیں، جو ورلڈ وار کہتے ہیں، پوری دنیا کی جنگ ہونی ہے، وہ ان کے دور میں ہے، وہ امام مہدی رحمہ اللہ کے دور میں ہے۔ وہ کیا ہوگا؟ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک صحیح حدیث پہنچائی ہے، 3 احادیث ان کا میں آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں، اور یہ کہہ لیں ٹپنگ پوائنٹ ہے کہ امام مہدی رحمہ اللہ وہ کسی وجہ سے چھوٹی چھوٹی جنگیں جیتتے ہوئے جب آگے بڑھیں گے تو وہ رومیوں کے ساتھ، یعنی کہ جو عیسائی ہیں، ان کے ساتھ معاہدہ کر لیں گے کہ ہم مل کے ایک بڑے دشمن سے جنگ لڑتے ہیں۔ اب وہ بڑا دشمن کون ہے؟ واللہ عالم، ہو سکتا ہے امریکہ ہو سکتا ہے اسرائیل ہو، واللہ عالم کون ہے، لیکن یہ دونوں معاہدہ کریں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس کے لیے؟ ایک بڑے دشمن کے لیے۔ اب یعنی یہ مل کے لڑیں گے، عیسائی اور امام مہدی کا لشکر کیا ہوگا؟ مل کے لڑے گا، لیکن امام مہدی وہاں پہ موجود نہیں ہے، لیکن صلح ان کی طرف سے ہوئی ہے، اس لیے مسلمان بھی ضرور صلح کو کیا کریں گے؟ قبول کریں گے، جنگ لڑیں گے، وہ اس دشمن کے خلاف جنگ کو جیت جائیں گے۔ اب جب یہ مال غنیمت کو تقسیم کر رہے ہوں گے، ایک شخص کھڑا ہوگا اور کہے گا، سلیب وہ جو کراس ہوتا ہے اس کو کھڑا کر کے کہے گا ہم اس کی وجہ سے جنگ جیتے ہیں، تو ظاہری بات ہے مسلمان کو غیرت آئے گی، وہ کہے گا نہیں ہم لا الہ الا اللہ کی وجہ سے جنگ جیتے ہیں، تو لڑائی ہوگی، اور اس لڑائی کی وجہ سے قتل ہو جائے گا، اور قتل کی وجہ سے معاہدہ، بولیں بھائی معاہدہ، وہ ٹوٹ جائے گا۔ اب جب یہ معاہدہ ٹوٹا ہے تو اب وہ بڑا دشمن بھی ختم ہو گیا ہے، اب صرف 2 ہی پارٹیاں رہ گئی ہیں، ایک پارٹی وہ رومنز کی ہے اور ایک پارٹی وہ مسلمانوں کی ہے، گزارش سمجھ رہے ہیں؟ اب ان کے درمیان میرے بھائی وہ بڑی جنگ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رومیوں کے، عیسائیوں کے 80 جھنڈے ہوں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر ہوگا، جو کہ 9,60,000 کا لشکر بنتا ہے، یعنی تقریباً 1 ملین، یعنی پیدل فوج ہے، 10 لاکھ کا لشکر ہے، جو کن کے خلاف ہے؟ مسلمانوں کے خلاف ہے۔ کہاں پہ؟ شام میں۔ یہ جنگ کہاں پہ ہو رہی ہے میرے بھائی؟ شام میں، اور ابھی امام مہدی کہاں پہ ہیں؟ وہ مدینہ سے آگے بڑھ رہے ہیں شام کی طرف۔ یہاں پہ یہ دیکھیں، یہاں پہ مکہ مدینہ، اور یہاں سے اوپر چلتے جائیں تو یہاں پہ شام ہے، پھر آگے ترکی ہے، پھر آگے یورپ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اس طرف افریقہ ہے، اور اس طرف ہم ہیں، یعنی مسلمان ہم اس طرف ہیں، یعنی یہ نقشہ۔ تو یہ امام مہدی ایسے اوپر جا رہے ہیں، لیکن وہاں پہ جنگ وہ شروع ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو جنگ ہوگی مسلمانوں کے 3 گروہ بن جائیں گے۔ پہلا گروہ وہ امام مہدی کا انکار کر دے گا، مسلمان ہوں گے میرے بھائی، آج بھی دیکھ لیں میرے بھائی، لبرل مافیا مسلمان جو زیادہ دین کو نہیں جانتے، وہ کیا کریں گے؟ وہ اس لشکر کے، اس سارے کے ساری جنگ کا کیا کریں گے؟ انکار کر دیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو ایمان کی رگ تک نہیں ملنی، ان کو اللہ دوبارہ کبھی توبہ کی توفیق نہیں دے گا، یعنی یہ اس حال میں مریں گے جیسے باغی ہیں، کیونکہ انہوں نے امام مہدی کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ تو امام مہدی کے لشکر کا آنا لوگوں کو ایسا لگتا ہے پوری دنیا کے مسلمان جمع ہو جائیں گے۔ بھائی جان اگر 1 ارب ہے نا مسلمان، تو 33 کروڑ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ باقاعدہ انکار کرے گا امام مہدی کا، وہ کہے گا یہ مہدی نہیں ہے، یعنی وہ بھی لیڈر ہے، وہ بھی لیڈر ہے، تو کون ہوتا ہے لیڈر ہونے والا؟ تو وہ کیا کریں گے؟ اسی حالت کے اندر مر جائیں گے، اور ان کو توبہ کی توفیق نہیں ملے گی۔ دوسرے دن وہ جنگ کریں گے تو کیا ہوگا کہ ایک لشکر پورے کا پورے جنگ کرنے گیا وہ سارے کا سارا ہار جائے گا، اور آپ نے فرمایا یہ اس وقت سب سے بہترین شہید ہوں گے۔ پھر تیسرے دن یہ دوبارہ جنگ لڑیں گے اور شام تک ہو جائے گی، لیکن وہ جنگ ابھی جیتے نہیں ہیں۔ تو اگلے روز امام مہدی وہاں تک پہنچ چکے ہیں، اور امام مہدی کے لشکر جو مدینہ سے آیا ہے وہ ان کے ساتھ مل کے جب جنگ لڑتا ہے تو چوتھے روز ان کو کیا ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ فتح مل جاتی ہے۔ اور اب دنیا کے اندر ایک ہی پاور ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ امام مہدی کا لشکر ہے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد اس لشکر کو کوئی شے ہرا نہیں سکتی. یہ جو لشکر بچ گیا ہے، اب وہ کتنا بچا ہے میرے بھائی؟ ہو سکتا ہے 10 کروڑ بچے ہیں 100 کروڑ میں سے. آپ نے فرمایا اتنی بڑی ہلاکت ہوگی کہ پرندہ اگر اڑتا ہے تو لاشیں اتنی زیادہ کہ وہ اڑ کے تھک کے گر جائے گا لیکن لاشیں ختم نہیں ہوں گی. صحابہ نے جب یہ حدیث سنی تو وہ خوش ہوئے کہ مسلمان جیت گئے. آپ نے فرمایا کاہے کی خوشی جہاں پہ اتنی زیادہ لاشیں بچھی پڑی ہیں. یعنی مسلمان ختم ہو گئے میرے بھائی، تھوڑے سے لوگ بچے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی ہے. لیکن اتنی بڑی ہلاکتوں کے بعد اللہ ان کو انعام کیا دے گا؟ اب یہ کسی آزمائش میں نہیں ڈالے جائیں گے، یعنی یہ جیتیں گے، اب یہ ہاریں گے نہیں. تو جب یہ میرے بھائی معاملہ ختم ہوگا تو یہاں پہ ایک شیطان وہ مسلمانوں سے ڈر جائے گا کہ بھائی مسلمان کیا کر رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہی ہے تو پوری دنیا پہ چھا جائیں گے. وہ یہ اعلان کر دے گا کہ دجال آ گیا. ٹھیک ہے، اور یہ اعلان کیا ہوگا؟ جھوٹا. اور باقاعدہ امام مہدی کیا کہیں گے؟ 10 لوگوں کی ایک ٹیم تیار کریں گے. اور میری اتنی فیوریٹ حدیث ہے، اللہ کے نبی پہ اتنا پیار آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو 10 گھڑ سوار اس چیز کو چیک کرنے کے لیے جائیں گے کہ یہ کون ہے، واقعی دجال آیا کہ نہیں آیا، میں ان 10 گھڑ سواروں کو بھی جانتا ہوں، میں ان کے گھوڑوں کی شکل و صورت کو بھی جانتا ہوں، میں ان کے آباء و اجداد کو بھی جانتا ہوں. اللہ اکبر. یعنی اتنی یہ واضح بات ہے کہ میں نے دیکھا ہے باقاعدہ ان کو، اللہ نے مجھے ان کو دکھایا، وہ 10 لوگ جو جائیں گے. اور ظاہری بات ہے وہ خبر جھوٹی ہوگی اور مسلمان تھوڑے سے مطمئن ہوں گے. اب یہ کہاں پہ جائیں گے میرے بھائی؟ دمشق کے اندر جہاں پہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہونا ہے. وہ ابھی بنو امیہ کی مسجد ہے، وہاں پہ باقاعدہ سفید کلر کا مینار ہے. اور آپ نے فرمایا اس سفید مینار کے اوپر کس نے آنا ہے؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا ہے. لیکن یہ مسلمان نہیں جانتے. تو یہ امام مہدی کے طور پہ وہاں پہ جب موجود ہوں گے، مسجد میں جائیں گے تو فجر کا وقت ہے. تو فجر کے وقت کے اندر آسمانوں کے اندر سے کیا ہے، 2 فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کے سر سے باقاعدہ پانی ٹپک رہا ہوگا اور وہ باقاعدہ اس مینار پہ آئیں گے. مینار سے جب نیچے آئیں گے تو ظاہری بات ہے ایک بہت بڑی خوشی کی لہر دوڑ جائے گی کہ وہ جھوٹا دجال آیا ہے. یہاں پہ کون ہے؟ وہ سچے مسیح آ گئے ہیں، المسیح جو واقعی ہمارے ہیں، کیونکہ وہ یہودیوں کا ہے، یہ مسلمانوں کے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچ گئے ہیں. نماز کا کیونکہ وقت ہوگا تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جائے گا جناب تفضل آپ نماز پڑھائیں. تو انہوں نے فرمایا نہیں، بلکہ تم ہی میں سے کوئی امام ہوگا جس کے لیے تکبیر کہی گئی ہے، میرے لیے نہیں کہی گئی ہے، بلکہ تم ہی ہو جو مجھے امامت کرواؤ گا، یعنی میں تمہارے پیچھے کھڑا ہوں گا. سبحان اللہ. یعنی یہ کتنا بڑا مقام ہے امت محمدی کا کہ اس کے ایک امتی کے پیچھے نبی کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. لیکن یہ صرف ایک ہی بار ہے. کیوں؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صرف یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں میں عیسائیوں والی نماز نہیں پڑھوں گا جو میں پڑھا کرتا تھا، بلکہ میں نے اب نماز وہی پڑھنی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. کیونکہ میں نظام لے کے نہیں آیا، بلکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کو قائم کرنے کے لیے آیا ہوں. تو یہ دکھانے کے لیے وہ کیا کریں گے، جیسے تم پڑھو گے ویسے ہی میں نے پڑھنی ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے بھی ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی ہے. تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ابو بکر افضل ہو گئے اور نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، تو امام مہدی افضل ہو گئے اور عیسیٰ نہیں. یہ کس لیے کیا گیا؟ اس لیے کیا گیا تاکہ میں تمہیں بتاؤں قانون کس کا ہے، نظام کس کا ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. میں صرف پورا کرنے آیا ہوں، اللہ نے میری یہی ڈیوٹی لگائی ہے. اور اس کے بعد ساری نمازیں وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھائیں گے. تو یہاں پہ میرے بھائی وہ لشکر کیا ہے، وہ جو لیڈرشپ ہے وہ امام مہدی سے کن کے پاس چلی جائے گی؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. اب وہ دروازہ جب کھولیں گے سامنے دجال کھڑا ہے اور اس کے لشکر کھڑا ہے انشاءاللہ. تو ہم وہاں تک جب پہنچیں گے تو ہم آگے بات کریں گے. تو یہ پورے کا پورا خلاصہ ہے کہ جو ہمیں امام مہدی رحمہ اللہ کے بارے میں ملتا ہے. اس خلاصے کو دوبارہ سے میں صرف جمع کرنے کے لیے، پہلی چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے خاندان سے ہوگا، قریش سے ہوگا، الحسنی ہوگا، العلوی ہوگا، یعنی وہ شخصیت ہے. دوسرا ہمیں حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے وہ پولیٹیکل آدمی ہے، یعنی ہمارے نبی نے کہیں بھی اس کی مذہبی بات نہیں کی ہے، بلکہ کس لیے کی ہے، وہ امت کو جوڑے گا. پولیٹیکل آدمی ہے یعنی سیاسی آدمی ہے، لیکن ایسا سیاسی آدمی ہے جو دینی علم بھی رکھتا ہے، اور وہ مذہبی اور سیاسی دونوں لوگوں کو ایک جگہ پہ کیا ہے. اور اس وقت امت کا مسئلہ کیا ہے، جو مولوی ہے وہ علیحدہ ہے اور جو کلین شیو ہے وہ علیحدہ ہے. تو ایسا بندہ بیچ میں آئے جو دونوں کو کیا کر دے، ایک جگہ کے اوپر وہ جمع کر دے. یہ امام مہدی کا کردار ہوگا. ان کا ظہور کب ہوگا میرے بھائی، کہ جو سعودی عرب کی حکومت ہے، جو بھی نظام ہوگا اس وقت وہ ٹوٹ چکا ہوگا، خلیفہ کے اوپر جنگ ہو رہی ہوگی، اور ظلم کا جو نظام دنیا میں عام ہو چکا ہوگا، اور یہ سمجھ نہیں آ رہی ہو کہ کون لیڈرشپ بنے. اس کے اندر سے جو بندہ ظاہر ہوگا وہ کون ہوگی، امام مہدی. اور ان کی نشانی کیا ہوگی کہ بیضاء کے مقام کے اوپر وہ ساری کی ساری آرمی جب دھسے گی تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہی کون ہے، امام مہدی ہیں. تو اب 3 قسم کے لشکر ہوں گے. ایک لشکر وہ حکومت کا ہے، ایک لشکر وہ جو کفر کی طرف سے آیا ہے ظاہری بات ہے، اور تیسرا لشکر امام مہدی کی سینٹرل لیڈرشپ کے پوری دنیا کے اندر جنگیں لڑنے لگا ہے.
اور انہی جنگیں لڑتے لڑتے وہ کہاں پہ آئیں گے؟ وہ صلح کے اندر آئیں گے، اور صلح کے بعد دوبارہ وہ صلح ٹوٹ جائے گی، پھر وہ جنگ ہوگی ارمگڈن جس کو کہتے ہیں، جو جنگ عظیم کہتے ہیں، جو بہت بڑی جنگ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات نے اتنی بڑی جنگ نہیں دیکھی جو وہ جنگ ہوگی، یعنی جب سے دھرتی بنی ہے اتنی بڑی جنگ نہیں ہوئی جو وہ جنگ ہوگی. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور اس کے بعد جو وہ دجال آئے گا، اور دجال کے بعد جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کریں گے، اور اس دنیا کے اوپر خلافت کا نظام جو ہے وہ قائم ہوگا. اب کیا وہ زمانہ یہ آ گیا ہے؟ کیا وہ یہ سسٹم آ گیا ہے؟ تو ہم نے تقریباً 25 کے قریب چھوٹی نشانیاں آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان سے تو یہی واضح ہوتا ہے. جو اس وقت پورے کے پورے عرب کا نظام ہے اس سے بھی یہی واضح ہوتا ہے. اس لیے علماء میرے بھائی باقاعدہ تاریخیں بھی دینے لگ گئے. 2020 میں آ رہا ہے، کوئی کہتا 2025 میں آ رہا ہے، کوئی کہتا 2050 میں آ رہا ہے. ایک تو بندہ وہ مر ہی نہیں رہا، وہ کہتا ہے میں مروں گا اس وقت جب مہدی آئیں گے بیٹھ کر کے مروں گا، اور وہ مر بھی نہیں رہا. وہ یہ بھی بات ہے، وہ مر بھی نہیں رہا. ٹھیک ہے. تو آخر میں میرے بات صرف بات کو ختم کرنے کے لیے کچھ لوگ جھوٹے امام مہدی بھی بنے، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی. آپ جانتے ہیں وہ جھوٹا نبی، اس نے پہلے جو دعویٰ کیا تھا وہ کیا تھا؟ میں ہی ہوں وہ مہدی جو رسول اللہ نے پیشن گوئی کی تھی. پھر یہ عیسیٰ بن گئے، یعنی میں مسیح بھی ہوں. پھر یہ کیا بن گیا؟ اپنی نبوت کا اس نے دعویٰ کر دیا. یہ بندہ ہمارے ہی پاکستان انڈیا کے اندر باقاعدہ بہت بڑی موومنٹ ہے، ابھی تک چل رہی ہے، ابھی تک مسلمانوں کا وہ جینا دوبر کیا ہوا ہے. وہ کون ہے؟ وہ قادیانی ہے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں. دوسرا جو شیعہ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے امام منتظر ہیں، یعنی ایک امام ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں. وہ کہنا الحسن العسکری، یعنی وہ بھی امام مہدی کو مانتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں وہ محمد الحسن العسکری ہیں ہمارے 12ویں امام. تو سامرا ایک جگہ ہے عراق کے اندر، تو تقریباً 1000 سال پہلے عراق کے اندر وہ تھے جو ان کے 12ویں امام ہیں محمد الحسن العسکری. تو سامرا کی ایک غار میں وہ بند ہو گئے 5 سال کی عمر میں، اور ابھی وہ وہیں پہ ہیں اور انتظار کر رہے ہیں آخری وقت کا جب وہ ان کا ظہور ہوگا. اور ان کا ظہور ہو کے کریں گے کیا؟ ہم تو کہتے ہیں نا خلافت قائم کریں گے، دنیا میں نظام قائم کریں گے. شیعہ کہتے ہیں وہ اہل بیت کا بدلہ لیں گے، اور ابھی بھی بدلے میں پھنسے ہوئے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ سنی بھگتانے ہیں، سنی مارنے، انا للہ و انا راجعون، اور اہل بیت کی حکومت جو ہے نا وہ قائم کرنی ہے. ہم کیا کہتے ہیں میرے بھائی؟ وہ مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے، پوری مسلم امت کو جوڑیں گے، اور جوڑ کے کیا کریں گے؟ خلافت کو قائم کریں گے. تیسرے نمبر پہ آپ کو حیرت ہوگی، فاطمی سلطنت قائم ہوئی تھی جو مصر کے اندر، عراق سیریا پورا علاقہ، انہوں نے 250 سال تک شیعوں کی حکومت رہی وہاں پہ. 250 سال، یعنی بنو عباس کی حکومت علیحدہ ہے اور فاطمی حکومت علیحدہ ہے، جس کو صلاح الدین ایوبی نے ختم کیا تھا اور مصر میں اپنی حکومت جمائی تھی. پھر اس کے بعد وہ بیت المقدس کو جو فتح کیا تھا. تو انہوں نے باقاعدہ کیا کیا تھا؟ جو بندہ تھا ان کا مین آدمی، اس نے کہا کہ مہدی میں ہوں. اس وجہ سے اتنی بڑی فوج اکٹھی کر لی اپنے ساتھ، اور اس علاقے کو فتح کر کے باقاعدہ علاقے کا نام رکھا المہدیہ. اس کے علاقے کا نام تھا، یعنی شہر بنایا اس نے جس کا نام تھا المہدیہ. لوگوں نے مان بھی لیا، وجہ کیونکہ 250 سال حکومت رہی. لیکن بیضا نہیں ہوا نا، لیکن دجال نہیں آیا، لیکن عیسیٰ نہیں آئے، اس لیے وہ سارے کا سارا کیا ہے؟ وہ جھوٹ ہے. اور آخری جو چیز ہوئی وہاں پہ، جیسے شیخ مسعود عالم اور حفظہ اللہ تعالی، ہمارے اہل حدیثوں کے بہت بڑے علماء ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اس وقت وہیں تھے جب سعودی عرب کے اندر میرے بھائی باقاعدہ طور پہ امام مہدی کا ظہور ہوا. 1980 کے اندر باقاعدہ سعودی عرب میں، ابھی اس کی آڈیو بھی موجود ہے، یعنی وہ جو جھوٹا امام مہدی تھا اس کی آڈیو بھی ابھی موجود ہے ٹوٹی پھوٹی، جو وہ اعلان کر رہا ہے کہ میں مہدی ہوں. تو اس نے کیا کیا؟ وہ پورے کے پورے 500 اپنے بندوں کے ساتھ جو بیت اللہ ہے، کعبہ ہے، اس کے اوپر قبضہ کر لیا. میناروں پہ چڑھ گئے AK-46 لے کے، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ اعلان کیا، یہ حدیثیں سنائی ساری جو ہم آپ کو حدیثیں سنا رہے ہیں کہ میں مہدی ہوں، میری بیعت کرو. اور ان کا نام تھا، وہ نام وہی تھا، محمد بن عبداللہ القحطانی، یعنی نام بھی وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا. تو بہت سارے علماء نے بھی بیعت کر لی تھی. اور یہ شیخ ہمارے جو کہتے ہیں میں وہیں پہ تھا، اور واللہ ہم ڈسکشن کرنے لگے کہ شاید یہ وہی ہے، ہم بھی بیعت کر لیتے ہیں. لیکن ہم ایک چیز کا انتظار کرنے لگے، وہ کیا ہے؟ بیضا. وہ کیا انتظار کرنے لگے کہ بیضا پہ اوپر اگر لوگ دھنس گئے تو مطلب یہ بندہ کیا ہے؟ یہ صحیح ہے. لیکن اگر وہ نہ دھنسے، ظاہری بات ہے ہم اسٹوڈنٹ تھے اس وقت، جو شیلے تھے، ظاہری بات ہے ایسا کچھ نہیں ہوا، اور یہ بندہ مارا بھی گیا. امام مہدی مارے نہیں جائیں گے. سعودی عرب حکومت نے پکڑ لیا باہر کی حکومت سے. اس کے بعد میرے بھائی اتنا سخت نظام ہوا ہے سعودی عرب کے اندر، فوج آئی ہے، ویپنز خریدنا شروع کیے ہیں، سعودی عرب کے اڈے بنے. یہ سب کچھ کب ہوا ہے؟ اس کے بعد کہ یہ تو بیڑا غرق ہو سکتا ہے ہمارے پورے کے پورے کنگڈم کا، ہماری پوری کی پوری سلطنت کا. تو ابھی بھی میرے بھائی، یہ تو میں نے کچھ بڑے بڑے نام آپ کو بتائے ہیں، کبھی بھی کوئی کھڑا ہو کہہ دیتا ہے میں مہدی ہوں تو وہ بکواس کرتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ بلکہ کذاب ہے، بلکہ وہ دجال ہے. وجہ سب سے بڑی دلیل، امام مہدی کبھی بھی کلیم نہیں کریں گے میں مہدی ہوں، لوگ کلیم کریں گے یہ مہدی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی دنیا بولے گی میرے بھائی کہ آپ مہدی ہیں، آپ نے خلافت، وہ کبھی بھی یہ بات نہیں کہیں گے. دوسرا، وہ قریشی ہوں گے، یہ کنفرم بات ہے. وہ کون ہے؟ قریشی ہوں گے، عرب سے ہوں گے، اور مکہ کے اندر ان کا ظہور ہونا ہے، افریقہ میں نہیں، پاکستان میں نہیں، انڈیا میں نہیں، عراق میں نہیں، ان کا وہاں پہ ظہور. اور تیسرا، وہ بیضا کے مقام پہ دنیا نے کیا ہونا ہے؟ وہ دھسنا ہے.
تو میرے بھائی یہ ساری کی ساری روایات ہمارے نبی نے کیوں بیان کی؟ ایک تو ہوپ، امید کہ ہر تھوڑے وقفے کے بعد کیا آتا ہے، جیسے شاہ ولی اللہ آتے ہیں، جیسے محمد بن قاسم آتا ہے، جیسے صلاح الدین ایوبی آتے ہیں، جیسے علامہ اقبال، قائد اعظم، یہ جیسے لوگ آتے ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں، ریوائیو کا ایک تحریک پھونک دیتے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ ویسے ہی اینڈ آف ٹائمز کے پاس کون آنے والے ہیں؟ امام مہدی، یعنی اللہ کبھی امت کو ادھورا نہیں چھوڑتا، ایک شخص آئے گا جو پوری کی پوری امت کو جوڑے گا۔ دوسرا، یہ جو لوگ میرے بھائی یہ ہو جاتے ہیں نا کہ تکلیف میں آتے ہیں، یار یہ فرقے ہو ہی جا رہے ہیں، یہ کب جڑیں گے؟ تو جڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے مطابق کیا بتایا ہمیں کہ امام مہدی آئیں گے تو پوری امت ان پہ کیا ہوگی میرے بھائی، جو بلک آف امہ ہے وہ جمع ہو جائے گی، جس کی وجہ سے یہ فرقوں کا اختلاف، جماعتوں کا اختلاف، جھنڈوں کا اختلاف، ملکوں کا اختلاف، نیشنل بارڈرز ختم ہو جانے ہیں، یہ جو ویزے کو چکر یہ ختم ہو جانا ہے۔ تو خلافت کیا ہوتی ہے میرے بھائی؟ جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں پہ میرے بھائی ہماری حکومت ہے۔ تو یہ چھوٹی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور تیسرا، وہ نظام قریب ہے، یعنی وہ نظام قریب ہے، لیکن دعا کریں ہم اس وقت نہ ہوں۔ یہ صحیح بات کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم، اللہ کرے میرے بھائی ہم، اللہ تعالیٰ اگر ہماری امت میں برکت دے ہم پہلے نکل جائیں، کیونکہ وہ بہت بڑا فتنے کا دور ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ایک پورے کے پوری امت کے طبقے نے کیا کہنا یہ نہیں ہے، اور آپ نے فرمایا وہ سارے کے سارے کیا ہیں میرے بھائی، وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ تو اللہ نہ کرے ہم ان میں سے ہوئے، نہ ہم نے کبھی جم کی ہے، نہ ہم نے کبھی جہاد کی تیاری کی ہے، نہ ہم نے کبھی علم حاصل کیا ہے، نہ ہم نے کبھی ان چیزوں کو پڑھا، ہم تو تیار ہی نہیں ہیں۔ تو محسوس ایسے ہوتا ہے جو بالکل بھی تیار نہیں، جن کے وہم و گمان میں یہ باتیں نہیں ہیں، وہی وہ لوگ ہوں گے جو انکار بھی کر دیں گے۔ جن کو ان چیزوں کا علم ہوتا ہے، جو اس کے مطابق تیاری کرتے ہیں، جو اس کے مطابق کوشش کرتے ہیں، ظاہری بات ہے وہی لوگ ہوں گے جو ان کا ساتھ دینے والے ہوں گے۔ آخر میں امام مہدی کا انتظار نہیں کرنا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ ہو سکے تو 100 سال بعد ہیں، 200 سال بعد ہیں، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمیں صرف اللہ نے یہ بتایا کہ یہ ہوگا۔ مہدی کا امت ہی انتظار نہیں کرتی میری جان، ہم نے ہر وہ کام کوشش کرنا جو امام مہدی ہوتے تو کرتے، ہم نے ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اگر امت مہدی کا انتظار کرنے لگ جائے تو اسلام اپاہج ہو جاتا ہے، معذور ہو جاتا ہے، یعنی پارے کے سارے گھر میں دبک کے بیٹھ جاؤ، دنیا میں جس نے جو کرنا ہے وہ کرنے دو، ہم مہدی کا انتظار کر رہے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، نہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا میں شہید ہوتے ہوئے مہدی کا انتظار کیا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ نہ ہی ہماری امت جتنی پوری دنیا میں پھیلے نا انہوں نے مہدی کا انتظار کیا تھا، انہوں نے وہ کیا جو مہدی ہوتے تو کرتے، ہم وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ روایات بیان کا مقصد کیا ہے کہ بھائی بہرحال یہ وقت آنا ہے، یہ ہونا ہے، اور سعودی عرب کا نظام جو ہے نا، جو کرنٹ نظام ہے عرب ورلڈ کا، اس نے سارے نظام نے بدلنا ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ انشاءاللہ ہماری اگلی مجلس میں اب دجال اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اسلام کے اوپر یقین، بھروسہ اور ایمان کو مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امت کے حالات کو دیکھتے ہوئے مایوس ہونے کی بجائے مہدی والا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔